السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک سرکاری عمارت کے داخلی دروازے پر خودکش حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز امریکی تجارتی ساجھیداروں پر، جن میں یورپ اور کینیڈا کے اتحادی بھی شامل ہیں، سخت تنقید کی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں صدر نے اعلان کیا کہ امریکہ تجارتی ناانصافیوں کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ امریکہ اور کینیڈا تیزی سے ایک دوسرے کے خلاف سفارتی اور تجارتی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ مشیر نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر شدید تنقید کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے اتوار کے روز سنگاپور پہنچ گئے۔ توقع ہے کہ اس ملاقات سے شمالی کوریا کے خلاف اس کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق تنازع کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں جو ملاقات ہو رہی ہے، امریکی عہدیداروں کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے میں شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے اور بیلسٹک میزائلوں کے خطرے کا اختتام ہونا چاہیے۔ اور ہانگ کانگ کی آزادی کے ایک معروف علمبردار کو سن 2016 میں سڑک پر پرتشدد احتجاج کے الزام میں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور پاکستان سے متعلق خبریں یہ ہیں کہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں سن 2014 کے بعد سے بتدریج بہتری آ رہی ہے، اور اب دونوں ملکوں کی قیادت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ حالیہ برسوں میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر جاری کیے جانے والے قومی احتساب بیورو کے ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا ہے، اور سپریم کورٹ نے ملک میں موبائل صارفین سے لیے جانے والے اضافی ٹیکسز معطل کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے حکام کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور اب تفصیلات۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک سرکاری عمارت کے داخلی دروازے پر خودکش حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دھماکہ پیر کی دوپہر شہر کے مغربی علاقے میں واقع دیہی ترقیات اور بحالی کی وزارت کے دفتر کے باہر ہوا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں وزارت کے ملازمین کے علاوہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ تاحال کسی تنظیم نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ البتہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغان طالبان نے 1 روز قبل ہی 3 روز کے لیے افغانستان بھر میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز امریکی تجارتی ساجھیداروں پر، جن میں یورپ اور کینیڈا کے اتحادی بھی شامل ہیں، سخت تنقید کی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں صدر نے اعلان کیا کہ امریکہ تجارتی ناانصافیوں کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے دوستوں یا دشمنوں کو تجارت میں مزید فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، اور ہم امریکہ کو ہمیشہ فوقیت دیں گے۔ ٹرمپ نے سنگاپور سے یہ ٹویٹ کیا، جہاں وہ کینیڈا میں G7 لیڈروں کے ساتھ سربراہ اجلاس کے بعد پہنچے ہیں اور شمالی کوریا کے لیڈر سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے قومی سلامتی کی بنیاد پر ایلومینیم اور اسٹیل پر محصولات کا جواز بنانے کو ہتک آمیز قرار دیا، کیونکہ یہ طویل تاریخ ہے کہ کینیڈا کے فوجی امریکی تنازعوں میں ہمیشہ مددگار رہے ہیں۔ ٹروڈو نے یہ بھی عہد کیا کہ کینیڈا بھی جوابی کارروائی کے طور پر 1 جولائی سے امریکی مصنوعات پر محصولات نافذ کرے گا۔ ٹرمپ نے فضا میں پرواز کرتے ہوئے امریکی عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ سربراہ کانفرنس کے خاتمے پر جاری ہونے والے روایتی مشترکہ اعلامیے پر دستخطوں سے انکار کر دیں، اور انہوں نے ٹویٹر پیغام میں ٹروڈو کی پریس کانفرنس میں لگائے جانے والے جھوٹے الزامات پر سخت تنقید کی۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کے روز سنگاپور میں ایک نیوز کانفرنس میں بات کرتے ہوئے G7 تعلقات میں کسی اختلاف کو اہمیت نہیں دی۔
امریکہ اور کینیڈا تیزی سے ایک دوسرے کے خلاف سفارتی اور تجارتی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ مشیر نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر شدید تنقید کی ہے۔ اس تنقید سے محض ایک روز قبل صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے شہر کیوبیک میں G7 سربراہ اجلاس سے سنگاپور روانہ ہوتے ہوئے کہا کہ جسٹن ٹروڈو انتہائی غیر دیانتدار اور کمزور انسان ہیں۔ ادھر جرمنی اور فرانس نے بھی صدر ٹرمپ کے G7 اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر جانے اور اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کی حمایت کرنے سے انکار پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے اتوار کے روز سنگاپور پہنچ گئے۔ توقع ہے کہ اس ملاقات سے شمالی کوریا کے خلاف اس کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق تنازع کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک رپورٹر نے جب ان سے پوچھا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کے ساتھ منگل کے روز ہونے والی ملاقات کے حوالے سے وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے جواب دیا، بہت اچھا۔ ادھر شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان بھی صدر ٹرمپ سے پہلے اتوار کی صبح سنگاپور پہنچے۔ اپنی آمد کے کچھ ہی دیر بعد شمالی کوریا کے لیڈر نے سنگاپور کے وزیر اعظم لی سینگ لون سے ملاقات کی۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ایک رپورٹ ہے کہ کالعدم تنظیم جماعت طور پر منسلک جماعت ملی مسلم لیگ کی بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کا معاملہ تاحال التوا کا شکار ہے، اور کمیشن کی طرف سے اس بارے میں وزارت داخلہ کو حتمی رپورٹ 2 روز میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو ناصر محمود ہمارے ساتھ ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کیا خبر ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ جی ناصر۔ جی خالد صاحب، ملی مسلم لیگ جس کا کہ قیام گزشتہ سال اگست میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس کے جو پہلے صدر منتخب ہوئے تھے سیف اللہ خالد، ان کا جو وابستہ رہے ہیں جماعتی دعوت کے ساتھ، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ملی مسلم لیگ طرف سے اندر جماعتی دعوت کا ہی ایک اور نیا چہرہ ہے۔ تو اس جماعت میں جب اپنی تشکیل کے بعد جب یہ سامنے آئی تو اس وقت بھی اس کے خلاف ہمیں ایک اقدام دیکھنے میں آئے، اور الیکشن کمیشن نے اس کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس استدار پر جو انہوں نے رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو، جو کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اسے کالعدم قرار دے کے دوبارہ سے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا کہا تھا۔ یہ معاملہ چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن سے جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اب وزارت داخلہ سے بہرحال طلب کیا کرتا ہے بارے میں کہ سیکورٹی پروٹیکشن سے۔ تو وزارت داخلہ نے آج اپنی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ ان کے حکام جو پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں، کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے متعلقہ ایجنسیز کو خطوط پیش دیے ہوئے ہیں، اور ابھی فی الحال اعتراض سے منتظر ہے، تو حتمی رپورٹ نہیں اور ابھی تک بنا چکے ہیں۔ تو 2 روز کا ان کو وقت دیا گیا ہے کہ وہ اس بابت میں مطلع کریں، کیونکہ ابھی اگر آپ کو یاد ہو، ہم اپنے پروگرامس میں بتاتے بھی رہے ہیں، ہمارے سننے والے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اصل میں امریکہ میں ملی مسلم لیگ اور تحریک آزادی کشمیر نامی جو اور جس کا امریکہ کے بقول تعلق جماعتی دعویٰ اور لشکر طیبہ سے رہا ہے، تو ان دونوں کو بھی امریکہ نے کالعدم قرار دیا تھا، ان کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا تھا۔ پاکستان حالیہ میں انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے اس میں ایسے کیے ہیں کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، انہیں ملک میں بھی پابندی کا سامنا ہے ایسی تنظیموں کو، اور ان کے فنڈس کو سیز کیا جا رہا ہے، جو کہ سارا کچھ تناظر میں ہو رہا ہے، جو اسی مہینے میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان کو اس فہرست میں شامل کیے جانے کی بابت ایک خطرہ موجود ہے کہ پاکستان ان ملکوں کی فہرست میں آ جائے گا، جو دہشت گردی کی مالی معاوضت۔ جی ہاں ناصر، اس بارے میں تسنیم نورانی صاحب نے کچھ کہا ہے، ہم پہلے ان کا کٹ ایک سن لیتے ہیں، ساؤنڈ بائٹ ہے ہمارے پاس۔ جی، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ایک ڈیموکلی سورڈ ہینگ کر رہی ہے، اس کی موجودگی میں بڑا سرپرائزڈ ہوں گا اگر الیکشن کمیشن ان کو اجازت دے دے۔ وہ میرا خیال ہے ایک بڑا پروووکیٹو ڈیسیجن ہوگا۔ اگر اجازت انہوں نے دے دی پولیٹیکل پارٹی کو، اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پروفیسر سعید کی ہوئی، بے شک کسی نام میں بھی، تو میرا خیال ہے اس کا ری ایکشن ہوگا جو پاکستان گورنمنٹ شاید اس وقت چاہ نہیں رہی۔ یہ تسنیم نورانی کی آواز تھی اور ان کی رائے آپ نے سنی۔ اچھا ناصر، ہم ایک اور خبر پر جاتے ہیں کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف ریفرنسز میں ان کا دفاع کرنے والے وکیل خواجہ حارث
نے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے؟ گزشتہ سال جولائی میں 28 جولائی کو جب عدالت اجماع کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا نواز شریف کے خلاف اور انہیں نااہل قرار دیا تھا کسی عوامی وجہ رکھنے کے لیے، تو ساتھ ہی عدالت اجماع نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ احتساب عدالت 6 ماہ میں پر فیصلہ سنائے۔ یہ تیسری مرتبہ تھا کہ احتساب عدالت کی طرف سے اس معاملے میں مزید وقت مانگا گیا تھا، کیونکہ عدالت اجماع ایک نگران جج بھی مقرر کر چکی ہے کیونکہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسی جا رہی ہیں۔ تو دراصل جب لاہور رجسٹری میں جب کل پیش ہوئے ہیں خواجہ حارث، تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اس معاملے کو 1 ماہ میں آپ ٹالیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ اس سے ملزم انسان جو ہے وہ بھی اذیت کا شکار ہے، ذہنی اذیت کا، اور باقی لوگ بھی۔ تو اس وقت خواجہ حارث کا یہی کہنا تھا کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہفتے اتوار کو بھی کام کریں۔ اس پر بڑا دلچسپ مکالمہ بھی ہوا، جس نے کہا کہ وہ اس عمر میں بھی اگر چھٹی والے اقدار کے کام کر سکتے تو خواجہ حارث بھی جوان ہے۔ لیکن آج جب سارے عدالت میں کارروائی شروع کی اور الجزیہ اس میں سماعت کا آغاز ہوا تو خواجہ حارث نے اپنی وکالت نامہ واپس لینے کا درخواست کی، اور اس کی وجہ یہی بتائی انہوں نے کسی دباؤ کے تحت کام نہیں کر سکتے کہ 1 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے 6 ہفتوں کی بات کی کہ اس معاملے کو ٹھیک اتنے جگہ میں کام کر سکتے۔ ہم سب ایک چھوٹی سی بات چلتے ہوئے کہ اب سے کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے اسی بابت خدشات کے لے کے چلتے ہیں اس کا اظہار کیا کہ ان کو اگر سزا دی جانی ہے تو ایسے ہی دے دی جائے، ان کے بقول یہ جس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ نیا وکیل اگر وہ کوئی ہائر کرتے ہیں اس وکیل کو مقدمے کی تیاری کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ جی بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں ناصر محمود، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ فیس بک لائیو سے اب اجازت لیں گے، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔